اب جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا ہے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ فی البدی اشعار لکھتے ہیں، بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایسی فصاحت و بلاغت کا زمانہ، ایسی فصاحت و بلاغت کا زمانہ، اللہ اکبر۔ لغت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بلکہ امرؤ القیس نامی ایک شاعر گزرا ہے۔ امرؤ القیس یہ فی البدی اشعار لکھتا، پڑھتا، مقابلے ہوتے، مناظرے ہوتے، مباحثے ہوتے، مشاعرے ہوتے، اور یہ ٹاپ پہ رہتا تھا سارے شاعروں میں۔ ایک دن راستے میں جا رہے، جاتے جاتے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے کہا، یار یہ امرؤ القیس کے بڑے تعلقات ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم نے اس کا مال لوٹ لیا، لیکن خیال کرنا یہ جا کر بادشاہ کو کہہ کر ہمیں پکڑوا کے مروا نہ دے۔ ڈاکو نے مشورہ یہ کیا کہ چلو اس کا کام بھی تمام کر دیتے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو نے قتل کرنا چاہا تو امرؤ القیس نے ایک بات کہی، اس نے کہا، ڈاکو مجھے مارتے ہو، میرا مال بھی لوٹ لیا، لیکن خیال کرنا میری ایک چھوٹی سی وصیت ہے، اس پہ ضرور عمل کرنا۔ سچائی کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، جس میں ہمارا راز فاش ہوتا ہوگا۔ اگر کوئی راز والی بات نہ ہوئی تو عمل کر دیں گے، اتنا ظلم ہم نے کیا ہے، مال بھی لوٹ لیا اور قتل بھی کر رہے سے۔ اس نے کہا جاتے جاتے راستے میں نا، تمہارے راستے میں ہی میرا گھر آئے گا، اور میری گھر میں صرف 2 بچیاں ہیں، ان 2 میری بیٹیوں کو میرا ایک پیغام دے دینا، مجھے تو ویسے بھی مار رہے ہو نا۔ اب اس نے پیغام کیا دیا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما، یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما، اے میری 2 بیٹیوں، بے شک امرؤ القیس تمہارا باپ۔ بس اتنی بات، اے میری 2 بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ۔ ڈاکو نے دیکھو، انہوں نے کہا یار عجیب وصیت ہے، عجیب پیغام ہے، صرف اتنی بات اس نے کہی ہے کہ میری 2 بیٹیوں تمہارا باپ، آگے کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ کہا چلو راستے میں گھر آئے گا تو ہم دروازے پہ دستک دیں گے، بیٹی آئے گی اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز دی، آواز آئی بند الباب، ہمارے دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کون ہے ہمارے دروازے پہ آنے والا مہمان؟ مند الباب۔ ڈاکو نے کہا ہم تمہارے والد کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہارے والد کے دوست ہیں۔ بیٹیوں نے دروازہ کھولا، مہمان خانے میں بٹھایا، چائے وائے پلائی، خاطر مدارت کی۔ جب ڈاکو نے بیٹیوں کو باپ کا پیغام دیا، امرؤ القیس کی پرچی دی، بیٹیوں نے پڑھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما، اے میری 2 بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ امرؤ القیس۔ بچیوں نے جب یہ شعر کا پہلا مصرع پڑھا، اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ بستی والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، محلے والے آگے، لوگوں نے کہا بچیوں کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ بیٹیاں کہتی ہیں ہمارا باپ قتل کر دیا جا چکا ہے، اور ہمارے والد کے قاتل ہمارے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا قاتل قتل کرنے والا گھر میں نہیں آیا کرتا،
مقتول کے دروازے پر نہیں آیا کرتا، وہ تو بھاگ جایا کرتا ہے، مفرور بن جایا کرتا ہے۔ یہ تو تمہارے مہمان خانے میں بیٹھے، تمہارے باپ کا پیغام لے کر آئے، تم کیسے کہتی ہو کہ انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بیٹیاں کے بچیاں کہتی ہیں ہمارے باپ نے شعر کا ایک مصرع لکھا، اگر دوسرا لکھتا تو قاتلوں کو کون پکڑواتا؟ لوگوں نے کہا وہ دوسرا مصرع کیا ہے؟ بچیاں کہتی ہیں پہلا مصرع یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما قد قتل وقاتلہ لدیکما، اے میری دو بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ امرؤ القیس قد قتل وقاتلہ لدیکما، تحقیق وہ قتل کر دیا جا چکا ہے اور تمہارے والد کے قاتل تمہارے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لدیکما تمہارے پاس، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اتنی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ۔